جو چیز آپ یاد رکھیں گے سفر میں، 11ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں جو ضرورتوں کے تحت آپ نکلے ہیں ان ضرورتوں کے پورا ہوتے ہی فوراً گھر واپس آئیے. خواہ آپ کسی جگہ نہ رکے، ٹھیک ہے، خواہ نہ رکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سفر ختم کرتے، سفر کا مقصد پورا ہوتا، آپ سیدھے گھر لوٹتے اور صحابہ کو گھر لوٹنے کا حکم دیتے. خواہ گھر سے دور رہنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری برائیوں کی جڑ بن سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا سفر ایک طرح کا عذاب ہے، سفر ایک طرح کی تکلیف ہے، سفر ایک طرح کی آزمائش ہے. سفر ایک طرح کا عذاب ہے جو کھانے پینے اور آرام سے روکتا ہے نا. کھانا پینا آرام سب حرام ہو جاتا ہے. آپ چاہے پلین سے کیوں نہیں آ رہے ہو، اس کے بعد بھی تھکان ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو سکون نہیں ملتا جو گھر پر ملتا ہے، وہ کھانا میسر نہیں جو آپ کو گھر پہ ملتا ہے. تو سفر جو ہے ایک طرح کا عذاب ہے جو کھانا پینے اور آرام سے روکتا ہے. جب تم میں سے کوئی اپنے سفر کی ضرورت پوری کرے تو جلدی سے اپنے اہل کی طرف واپس لوٹ جائے. جب بھی تم میں سے کوئی سفر کی ضرورت پوری کر لیے، تجارت ہو گئی، اب گھر نہیں، اب رک جائیں گے یار 4-5 دن ذرا رہیں گے یہاں، ہے نا، گھر پہ بہت بور ہو رہے تھے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، ہے نا. الٹا ہے، آپ کہہ رہے گھر جلدی پہنچو، اس لیے کہ گھر تمہارے دور ہونے سے تمہاری بیوی اکیلی ہے، بیوی نہیں تو گھر کی محرم عورتیں اکیلی ہے، بچے تمہاری تربیت سے محروم ہیں. ہو سکتا ہے 2-3 دن یہ بڑا وقفہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار بچوں کے بگڑنے کے لیے بھی، یاد رکھیے 2-3 دن ایک بڑی جس کو کہیں گے ایک وقفہ ہو جاتا ہے جس میں بچے کبھی بگڑ جاتے ہیں. ایک دعوت میں جا کے گالی دینا شروع کر دیا، اتنے سو کافی تھا بگڑنے کے لیے. تو آپ 3 دن 4 دن گھر سے باہر 10 دن ہیں، تو کوشش کریں ضرورت کے تحت آپ جتنے دن باہر رہ سکتے ہیں، لیکن ہوتے ہی فوراً گھر آئیں، تاکہ بیوی بچے ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کے کافی مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں گھر کا، مرد باہر چلے جانے سے، ایک عورت چلے جانے سے. ٹھیک ہے، تو جیسی سفر ختم ہو، سفر کی ضرورتیں ختم ہو، فوراً گھر کی طرف دوڑے، خواہ نہ رکی. لیکن آج ہمارے گھر وہ سکون کی جگہ نہیں رہے، اس لیے ہم سفر میں سکون پاتے ہیں اور گھروں میں بے اطمینان رہتے ہیں. بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ذمہ داریاں آپ جب ادا کر دیتے ہیں تو آپ سیدھا گھر کی طرف بھاگتے ہیں. جو بیوی کے پاس باری ہوتی سیدھا گھر کی طرف جاتے ہیں، آپ باہر رکنا پسند نہیں کرتے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، اگر آفس سے جلدی چھوٹ گیا، میں آفس چھوٹتا 6 بجے، آج جب آفس چھوٹ گیا 4 بجے، اب کیا کرنا ہے، گھر جانا ہے. پاگل ہو گئے کیا، سکون نہیں لینے دیتے میرے کو 2 گھنٹے ذرا. مطلب گھر بے اطمینانی کی جگہ ہے اور آفس یا کہیں اور سکون پاتا ہے انسان. تو وہ گارڈن جا رہا ہے، دوست کو فون کر رہا ہے، چل آج گھومنے جائیں گے، آج میرا 2 گھنٹے آف ہے، جلدی چھوڑ گیا. پھر 6 بجے کے بعد جو ہے نکڑ چوراہے، مطلب ہم گھر میں تب پہنچتے ہیں جب گھر میں سب سو جاتے ہیں، اور گھر سے تب نکلتے ہیں جب سب اپنے کام. جیسا میں رات میں آتا ہوں گھر میں 12 بجے، 9 بجے تک سوتا پڑا رہتا ہوں، 9 بجے بچے اسکول چلے گئے، بیوی کھانا بنا رہی، اٹھے فریش ہوئے، کھانا کھائے، بھاگ جاؤ. رسول اللہ کی کیا زندگی تھی، آپ گھر کی طرف دوڑتے ہیں، اس لیے کہ گھر سکون کا گہوارہ ہے. اور یہی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 میں فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. تو گھر سکون کی جگہ ہے آج، لیکن ہمارے گھر بے اطمینانی کی جگہ ہے، اس لیے کہ ہم نے گھروں کی ویسی اصلاح نہیں کی جس اصلاح کے بعد گھر ایک گارڈن اور ایک گہوارہ اور ایک سکون اور ایک جنت کی کیاری بن جاتا ہے. آج ہمارے گھر ہم کو کانٹوں جیسا چپتے ہیں، گھر میں جانا کو پسند کرتا، نکو بیوی جھک جھک کریں گی، بچے پاپا کریں گے، پیچھے چلائیں گے آ کے میرے، پڑوسی بولیں گے انہوں نے یہ تنگ کرے شرارت کرے، ماسٹر صاحب آ کے بولیں گے بچہ آیا نہیں تھا، عربی والے استاد بولیں گے تمہارا بچہ تو بنڈ ہے، یہ فلاں ہو گیا، محلے والے تو آخر میں جاؤ ایک دم دوستوں میں کھڑے رہ کے میلے ٹھیلے نکڑ سب کر کے، رات میں جانے کا، لیٹ نائٹ کھانا کھانے کا، سو جانے کا، صبح دیر سے اٹھنے کا اور بھگ جانے کا، کسی کی صورت دیکھنا ہی نہیں. ایسے کئی لوگ ہیں جن کو یہ تک نہیں پتا، میں افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بہرحال، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو اگر میں پوچھوں آپ کو کتنے بچے ہیں تو بولیں گے 4. کون سی کلاس میں، پتا نہیں. آپ کو پتا نہیں کون سی کلاس میں، نہیں ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے، ایک نہیں جاتا. نہیں بتا، نہیں میرے کو نہیں پتا، ان کی اماں لے جا کے چھوڑتے، کیا کرتے، ماموں چچا دیکھتے، میں ان سے سروکار نہیں، دادا ان کا دیکھتا. جس باپ کو اپنے بچے کیا کر رہے ہیں نہیں پتا، اس کے لیے تو یقیناً اس کا گھر گہوارہ نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ نے جو کہا نا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا، اس کے لیے اس کا گھر عذاب کی جگہ ہے، اس لیے کہ اس نے وہ محنت نہیں کی. دیکھیے باغ پر جب محنت کی جاتی ہے تو اس میں پھلدار درخت آتے ہیں اور پھل دیتے ہیں، اچھی اچھی کیریاں ہوتی ہے، سکون بھری گھاس ہوتی ہے. جب کسی باغ پہ محنت نہیں ہوتی ہے تو اس میں کانٹے دار درخت اگ جاتے ہیں. تو اس باغ میں جا کے آپ لیٹیں گے کبھی، آپ بولیں گے یار وہ تو پورے گندے ہیں، جھاڑ پورے خراب ہو گئے، اس لیے کہ پھل کے جھاڑوں کو جنگلی جھاڑ خراب کر دیتے، پانی زیادہ لے لیتے زمین سے، معدنیات کھینچ لیتے ہیں، پھل والے خراب. اس لیے کھیتی والے دیکھیے آپ بیچ میں خراب جھاڑوں کو کاٹتے رہتے ہیں، کیوں؟ وہ اس کی معدنیات غذائیات کو کھینچ لیں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو جس باغ پر محنت ہوئی ہو اس باغ میں تو سکون آئے گا.
اور جس باغ پر محنت نہیں ہوئی تو کانٹے دار جھاڑ رہیں گے. پھر وہ جھاڑوں کو دیکھ کر آدمی بے شرم کے جھاڑ آئیں گے, ببول کے جھاڑ آئیں گے, گندے گندے جھاڑ کیکٹس اگ جائیں گا, ہے نا, کچھ بھی کانٹے دار درخت آئیں گے. لیکن جس باغ پر محنت ہوتی ہے تو خوبصورت پھل اور پھول اور بہترین آتا ہے. تو گھروں کو بنائیے ویسے مرکز. تو خواہ گھر سے باہر مت رہیے, وقت ہوا گھر پہ آ جائیے. اگر آپ کا گھر ویسی جگہ نہیں ہے تو غور و فکر کیجئے کہ اس گھر کو ویسا کیسے بناؤں کہ یہ کیاری بن جائے سکون کی, کہ اپنے چھٹی ہوئی کہ بھاگو, کہاں بھاگ رہے بھائی, گھر. ایسے کتنے لوگ ہیں جو مشہور اور معروف ہے یا بدنام ہے عام زبان میں کہ یار یہ کام ہوتے گھر بھاگتا. گنتی کے لوگ ہیں, آپ ایک دو کو بولیں گے بہت بھاگتا گھر, کام ہوتے گھر بھاگتا. لیکن ایسے گھر ہونا چاہیے جہاں کام ہوتے آدمی بھاگے یار گھر جانا ہے, کیونکہ وہاں سکون ہے. دنیا میں سکون نہیں ہے, آپ کو یاد رکھیے. لیکن آج ہم دنیا میں سکون پاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں راتوں میں نکڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, تجارت سے 8-9 بجے آتے ہیں, کاروبار سے, دکانوں سے, آفیسز سے 8-9 بجے آتے ہیں, گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور باہر نکل کے اب محفل جم رہی, نکڑ چوراہے میلے ٹھیلوں پر. اور کب تک جم رہی محفل؟ لیٹ نائٹ, 10-10, 11-11, 12-12 بجے تک. اور کائی کی محفل ہے, ہاں, پورا ایسا دور سے آدمی دیکھو تو لگتا ہے آگ واگ تو نہیں لگی. نہیں مسلمان لوگ بیٹھے ہوں تھوڑے سے, آگ واگ نہیں لگی, ہے نا, آگ واگ نہیں لگی. یا پھر اگر سگریٹ تمباکو نہیں تو پھر وہ پوڑی کھاتے ہیں نا. جیسا صبح آپ اگر آئے, جیسا صبح آپ آئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, 1 2 3. بلکہ کچھ لوگوں کو تو بچے رہتے نا, ان کو عادت تھی یہ تایا کا ہے, یہ لمبی پچکارے وہی مارتے, یہ چچا کی چھوٹی والی, انہوں دانتوں کے بیچ میں سے مارتے, ہے نا, سیدھا نہیں تھوکتے انہوں, ہے نا, یہ فلاں کا ہے. بچوں کو بلک مارنا رہتا ہے, یہ 300-120 کا لال زیادہ رہتا ہے, یہ والا ہے, یہ جو حیدرآبادی جو کھاتے ہمارا تایا اس کا ہے. یہ ان کو پتا چل جاتا ہے. جیسا ہوتا ہے نا, ایک کھیت میں ہوتے جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو پتا ہے, جو لوگ جانور پالتے بڑے جانور, جب آپ کا کھیت خالی ہو جاتا تو وہ بولتے بھائی ایک رات تمہارے جانوروں کو ہمارے کھیت میں لا کے چھوڑ دو, تاکہ وہ جو غلاظت کریں گے وہ کھاد بنتی ہے پھر, ہے نا. کھیتی والوں کو معلوم, وہ پیسے بھی دیتے ہو. راجستھانی لوگ جو بڑے گائے بیل لے جاتے ہیں ان کو بولتے 1 رات 2 رات آپ کی جانوروں کو ہمارے کھیت میں ٹھہراؤ ذرا لا کر, ٹھیک. تو اس سے جانور رکے, آپ ایسی جگہ سے گزرے جہاں جانور رکے تھے رات میں تو آپ پہچان لیں گے نا پوری غلاظت سے. تو ویسا ہوتا مسلمان رات میں ہاں رکے ہوئے تھے نا, پچکاریاں دیکھ رہے نہیں آپ, میرا گھر کو کلی رنگ کیا تھا, یہ سب مار کے گیا مسلمان, تو غلاظت کر کے گئے انہوں نے, ٹھیک. تو اس طرح سے حالت ہے ہمارے. اور اس کے بعد جو ہے صبح پھر دیر سے ہوتی ہے نا. اور یاد رکھیے اگر آپ فجر سے اٹھ کر کام نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیے, آپ اپنی زندگی کے ہر روز 4 گھنٹے ویسٹ کرتے ہیں. تو جو آدمی فجر میں نہیں اٹھتا تو یقیناً 10 بجے تک وہ فریش ہوتا ہے. تو فجر اگر 6 بجے ہے, 7 8 9 10 4 گھنٹے ویسٹ کر رہے آپ کی لائف کے, آپ ڈیلی کر رہے ہیں ویسٹ. اس کے بدلے اگر آفس سے آپ نکلتے 8 بجے, گھر جا کے کھائیے پیئے, بچوں کی تربیت تعلیم کیا ہوا آج, اسکول کالج ٹیوشن عربی دینیات کیا تھا, پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں پہنچی آج کوئی, ایٹیکیٹس مینرز تمہارے اخلاق درست تھے آج دن بھر, کیا ہوا اسکول کا اور فلاں کا, پورا ان کا ترتیب دیا. 10 بجے آپ سو گئے, 10 بجے آپ سو گئے, 10 بجے سو گئے آپ, 10 11 12 1 2 3 4 5 6. اگر آپ 10 بجے سے تو کتنے گھنٹے نہیں مل رہی آپ کو؟ 9. ہوتا ہے نا کچھ لوگ 6 گھنٹے تو ایک نیند آدمی کو کافی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ کچھ حالات کی وجہ سے زیادہ سونا, تھکان زیادہ ہے, تو 9 گھنٹے آپ سو رہے. 6 بجے آپ اٹھے, نماز 6 ساڑھے 6 الگ مختلف جگہ مختلف موسم میں ہوتی رہیں گی آگے پیچھے. پھر آپ اٹھے, فجر پڑی. اب فجر سے 10 بجے تک کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ 4 گھنٹے. اگر آپ راتوں کو نہ جاگے تو دن میں آپ 4 گھنٹے سیونگ کر سکتے ہیں. 10 بجے سے آفس جاب ہے تو صبح 6 سے لے کر 9 تک کوئی اور جاب پکڑی, آپ کو لگتا ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, 3 گھنٹے آپ پارٹ ٹائم کیجیے. کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں. اور صبح جو آپ نے جو دعا کی, اس دعا کے اثرات آپ دیکھیے. آپ نے کہا کہ اللہ میری صبح میں میری امت کی برکت دے, اس کے اثرات دیکھنا ہے. تو جن لوگوں کی تجارت اعلی صبح چالو ہوتی ہے ان کی زندگیوں میں اور اولاد میں برکت دیکھ کے آپ خود تعجب کرتے ہیں. باغبان برادری کو لے لیجیے, کب دھندے چالو ہوتے ہیں ان کی؟ رات میں 3 بجے. 7 بجے تو گھر پہ آ گیا اور پورا فنش کر کے. ان کی اولاد کی برکت دیکھی اور ان کی مال کی برکت دیکھی, ہے نا. سیٹ ہے ایک دم پوری وائٹ داڑھی, بڈھے ہو گئے اور کرشمہ پہ گھومتے ہو. ہمارے جوان خالی دیکھتے رہتے ہیں ان کو, باغبان سیٹ گھوم رہے کرشمہ پہ. اتنا دیا اللہ نے ان کو کہ اس عمر میں بھی جو انجوائے کر رہے لائف کو, ہے نا. بچے بھی خوب عیش کر رہے, اور خوب کتنے 50 پوتے ہیں ان کو, اتنے بچے ان کو 10-15 اور بچیاں ہیں اور نواسے ہیں, اور خاندان ادھر پھیلا ہوا ادھر پھیلا ہوا اور ادھر پھیلا. صبح کی تجارت ہے ان کی, برکت. قریش برادری کو اٹھا لیجیے, صبح کی تجارت ہے نا. صبح تو کمیلے سے نکل گیا, مارکیٹ میں مال آ گیا, 7 بجے دکانیں کھلی گوشت کی, حلال تجارت ہے. صبح کر رہا ہے, صبح اٹھتے ہیں 2-3 بجے جو سحر کا یا جس کو ہم کہیں گے تہجد کا وقت ہوتا ہے.
فجر تک تو فری ہو گیا ہو، جا کے نماز پڑھ کے آیا اور فری ہو گیا ہو، اب وہ جانور گاڑی میں چل رہا ہے اور دوسرا لوگ شروع کر رہے اپنا کام، ایک بھائی نے یہ کام کر دیا، دوسرا بھائی اب اس کو اٹھا کے اب دکان پہ لے جا رہا ہے نا. برکت دیکھیے ان کی اولاد میں اور مال کے اندر. بولیں کیا مال ہے اور کیا برکت ہے یار ان کے پاس، کیا عجیب معاملہ. صبح کی برکت ہے نا. اب ہم سے صبح تجارت ہوتی ہی نہیں ہو، کہاں ہوتی، صبح اٹھنا ہی نہیں ہوتا. صبح کی تجارت کیا فائدہ. اب آپ بولیں گے آج کے زمانے میں تو صبح کون وہ کر رہا ہے. آج بھی ایسے لوگ جو صبح کی تجارت کی قائل اور فجر کی بعد دکانیں کھولتے ہیں اور برکت ہے. اور صبح کی تمام تجارت ہے، دودھ والوں کا بزنس لے لیجیے آپ. برکت ہے اس لیے کہ صبح ہوتی. دیکھیے صبح میں برکت ہے اس امت کی. آپ سے میں دعا کی ہے خیر کی، اور ہماری صبح تو نیند میں جا رہی ہے، ویسٹ کر رہے ہیں ہم لائف کو. تو 4 گھنٹے آپ ویسٹ کرتے ہیں. تو گھر کو بنائیے، تو سیدھا گھر لوٹ آئیے. سفر ہو گیا گھر، تجارت ہوگی گھر، کام کاج ہو گیا، کیا یاد آنا آپ کو، گھر. دوست ووست نہیں، گھر. تو گھر کو وہ جگہ بنائیے جہاں اس کو یاد آئے. آئیے اس کے علاوہ 12واں نکات یہ ہے